السلام علیکم دوستو، ہر روز لاکھوں کروڑوں لوگ مختلف وہیکلز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ ٹریول کے لیے خاص روٹ کو چوز کرتے ہیں جن کو عام طور پر ہائی وے کہا جاتا ہے تاکہ بآسانی اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ اس میں دو لائنز ہوتی ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پر اور دوسری رائٹ سائڈ پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح وہیکلز کے لیے مختلف ہائی ویز بنائے گئے ہیں، کیا ایروپلین کے لیے بھی کچھ ایسے ہی ہائی ویز بنائے گئے ہیں جن پر وہ اڑان بھرتے ہیں؟ اگر بنائے گئے ہیں تو وہ کس طرح بنائے گئے ہیں؟ پائلٹ کو کس طرح ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے؟ پائلٹ کس طرح بنا سائن بورڈ کے ان پر ڈرائیو کرتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں وہیکلز کے لیے تو سائن بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، پائلٹ کی آخر کیا مجبوری ہے کہ وہ ان کو فالو کرے؟ ناظرین، 12 نومبر 1996 دوپہر 4 بجے قزاقستان کے شہر چیمکنڈ سے ایک قزاقستان ایئر لائن اڑان بھرتا ہے جس کی منزل دلی کا اندرا گاندھی ایئرپورٹ ہے۔ اسی ایئرپورٹ پر ایک سعودی ایئر لائن بھی اڑان بھرنے کو تیار ہے جس کی منزل سعودی کا شہر تہران ہے، جس میں چیکنگ اور بورڈنگ کا کام چل رہا تھا۔ وی کے دتا، جو دلی کے ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں، اس کی پرمیشن سے شام 6:33 پر سعودی ایئر لائن ٹیک آف کرتی ہے۔ دلی سے 100 کلومیٹر دور ہریانہ کے گاؤں چکری داتی میں آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ دونوں جہاز ATC کے رڈار سے غائب ہو چکے ہیں۔ سعودی ایئر لائن اور قزاقستان ایئر لائن 14,000 فٹ کی بلندی پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ٹکرانے کی بڑی وجہ دونوں کا ایک ہی روٹ کو استعمال کرنا تھا، یوں 349 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورا آسمان ہی خالی پڑا ہوا ہے تو دونوں جہاز ایک دوسرے کے قریب کیوں آئے؟ ناظرین، جہازوں کے ہائی وے کو فلائٹ پاتھ یا ایئر ویز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لائیو ٹریکنگ کریں تو اٹلانٹک اوشن پر آپ کو USA سے یورپ کی طرف کافی سارے پلین ایک ہی لائن میں دکھائی دیں گے۔ روزانہ 1000 سے زیادہ فلائٹ اس پاتھ وے یعنی ہائی وے کو یوز کرتی ہیں۔ ان کے درمیان ورٹیکل ڈسٹینس 1000 فٹ اور سائڈ بائی سائڈ ڈسٹینس 30 کلومیٹر تک ہوتا ہے، جبکہ 60 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ جہاز ایک دوسرے کے آگے پیچھے اڑان بھرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ جیٹ سٹریم ہے۔ یہ پلین جیٹ سٹریم کو یوز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جیٹ سٹریم کیا ہے؟ اگر آسان لفظوں میں بات کی جائے تو جیٹ سٹریم ایک خاص اونچائی اور سمت پر ہواؤں کے رخ کو کہتے ہیں۔ یہ ٹھنڈے اور گرم موسم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا رخ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمین کی روٹیشن ویسٹ ٹو ایسٹ ہے۔ بوزیبرو اوشی ایک جاپانی میٹرولوجسٹ تھا جس نے 1926 میں ایک رپورٹ لکھی۔ اس رپورٹ میں ایک حیران کن انکشاف کیا کہ 30 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر ہواؤں کی ایک طاقت ہے جس کا بہاؤ ویسٹ ٹو ایسٹ ہے۔ اس کو یہ بات در حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب ریسرچ کے مقصد سے چھوڑے گئے بالون کا رخ ویسٹ ٹو ایسٹ کی جانب تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس کی ریسرچ کو سیریس نہیں لیا کیونکہ اس نے یہ ریسرچ ایسپیڈ زبان میں پبلش کی جس کا استعمال اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے۔ آرچی میچل اور اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ان لوگوں نے امریکہ کی اوریگن اسٹیٹ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سنی ڈے کو یادگار بنایا جا سکے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ واقعی یادگار بن گیا۔ ناظرین، انہوں نے فورسٹ میں ایک بیلون دیکھا جو عام بیلون سے بہت بڑا تھا۔ اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ 70 فٹ لمبا اور 33 فٹ چوڑا ڈائیمیٹر شیپ میں تھا۔ وہ لوگ جب اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا تو اچانک سے زوردار دھماکہ ہوا، وہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جب امریکن پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا اسی طرح کے کچھ اور بیلون فورسٹ کے ارد گرد اور کچھ اور علاقوں میں پائے گئے۔ مزید انویسٹیگیشن سے ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ جاپان نے یہ بیلون سیکنڈ ورلڈ وار میں میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کے خلاف ایک ویپن کے طور پر یوز کیے۔ یہ بیلون ربڑ، سلک اور خاص پیپر سے بنائے گئے تھے جن کے اندر بمز کو رکھا جا سکے۔ جاپانی زبان میں ان کو فو کا نام دیا گیا جس کا مطلب فرینڈ شپ ویپن تھا۔ لیکن ایک سوال سب کے لیے پریشان کن تھا کہ آخر یہ بیلون میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کی مختلف اسٹیٹ تک کیسے پہنچے؟
کیونکہ اتنے بڑے بالون کو جہازوں سے لانچ کرنا ناممکن بات تھی، اور نہ ہی جہازوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے بالون کو ریلیز کرے۔ ناظرین، جاپان نے وسیبر اوشی کی ریسرچ کا سیکنڈ ورلڈ وار میں بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان بیلون کو جیٹ سٹریم کے ذریعے ریلیز کیا۔ یہ تقریباً 9300 میں سے 300 ایسے بالون تھے جنہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، جو کینیڈا، میکسیکو اور USA کی مختلف اسٹیٹ تک پہنچے۔ یہ جاپان نے ہونشو کوسٹ ایک ساحل سے ریلیز کیے۔ ان کو سیکرٹ ویپن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پائلٹ بنا سائن بورڈ کے کس طرح اپنے پاتھ وے یعنی ہائی وے پر جہاز کو اڑاتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں وہیکلز میں تو سائن بورڈ کو یوز کرتے ہیں۔ ناظرین، 1 جنوری 1914 پہلے سال کے پہلے دن پہلی فلائٹ بینویسٹ ایئر لائن نے ST پیٹر برگ سے ٹیمپا اپنی اڑان بھری۔ اس وقت اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے پائلٹ نے پہاڑ، بلڈنگ اور ریلوے لائن کو استعمال کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حادثات کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، جس نے انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن ICAO کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اس کو بہتر بنایا جائے، اور یوں بڑے بڑے تیر زمین پر بنا دیے گئے جن کو آسمان سے بآسانی دیکھا جا سکے۔ پوری دنیا میں یہ نظام چلنے لگا، لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم رات کے وقت تیروں کا نظر نہ آنا تھا۔ اس کے لیے تیروں کے پاس بڑی بڑی لائٹ لگا دی گئی۔ پھر بڑھتی ہوئی ایئر ٹریفک کی وجہ سے اس نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت محسوس کی اور وقت کے ساتھ رڈار استعمال ہونے لگا۔ دسمبر 1935 میں رڈار کے استعمال کے لیے ATC بنایا گیا۔ ATC ایئر ٹریفک کنٹرول ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جو پائلٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ جہاز کو کتنی اونچائی پر اڑانا ہے اور کس روٹ پر اڑانا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ATC کس طرح رڈار کے ذریعے پائلٹ کو گائیڈ کرتا ہے؟ رڈار میں ٹرانسمیٹر، ریسیور اور اینٹینا لگا ہوتا ہے۔ رڈار کے ٹرانسمیٹر سے ہر سیکنڈ پر ریڈیو ویو نکلتی ہیں۔ ان کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کے برابر ہوتی ہے۔ یوں یہ ویو پلین سے ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہیں، جن کو ریسیور کیچ کرتا ہے اینٹینا کی مدد سے، اور یوں رڈار پر ڈسپلے آتا ہے جس سے پلین کی رفتار، اونچائی اور سمت کا تعین ہوتا ہے۔ رڈار کی رینج بہت دور تک ہوتی ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا جہاز ہے جو رڈار سے بچ سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ رڈار کی رینج سے بچا جائے؟ اگر ہے تو آخر کس طرح؟ جی ہاں، رڈار کی رینج سے بچا جا سکتا ہے۔ شارپ کارنر والے جہاز سے ویو ٹکرانے کے بعد واپس نہیں آتی اور بکھر جاتی ہیں، کیونکہ ویو ٹکرانے کے واپس آنے کا انحصار جہاز کی شیپ پر ہوتا ہے۔ اس لیے مسافر جہازوں کی شیپ تقریباً سیم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جنگی جہازوں کی شیپ شارپ کارنر ہوتی ہے تاکہ رڈار کی رینج میں نہ آئے اور دشمن پر بآسانی حملہ کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے، پائلٹ اور ATC کس طرح آپس میں بات چیت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسافر جہاز کو کئی ممالک کی حدود سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اور ہر ممالک میں مختلف زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے لیے انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن نے 1951 میں انگلش کو اسٹینڈرڈ زبان قرار دیا۔ پائلٹ اور ATC چاہے کسی بھی ملک میں ہوں، انگلش زبان میں بات چیت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں دستک دیتی ہے کہ دنیا میں 7000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی اور زبان کی بجائے انگلش ہی کیوں اڈاپٹ کی گئی؟ ناظرین، اس وقت زیادہ تر مسافر یورپ، UK، USA میں ٹریول کیا کرتے تھے، اور وہاں پر انگلش زبان یوز ہوا کرتی تھی، اس لیے انگلش کو بات چیت کے لیے استعمال کیا گیا۔ ICAO نے مزید حادثات سے بچنے کے لیے شارٹ کٹ بھی بنائے، کیونکہ امریکہ اور UK کی انگلش پروناؤنسیشن میں یعنی بولے جانے میں فرق ہے، تاکہ پائلٹ اور ATC آپس میں بات چیت کو سمجھ سکیں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً ایکشن لے سکیں۔ اب چاہے پروناؤنسیشن کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو، ATC اور پائلٹ ایک دوسرے کو شارٹ کٹ سے آسانی سمجھ سکتے ہیں۔